ایک شخص اور ایک چھوٹا بچہ غزہ کی سڑک پر پڑے ہیں۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ شخص بچے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دسمبر 2023 کے آخر میں قطری نیٹ ورک العربی ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس شخص اور اس بچے پر اسرائیلی سنائپرز نے فائرنگ کی تھی، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ کیا ہوا یا وہ کون تھے۔ مہینوں تک ہم نے سوشل میڈیا اور زمینی رابطوں کے ذریعے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے دیے گئے ایک کمنٹ میں کسی نے اس ویڈیو میں موجود سڑک اور کاروبار کا نام لکھا، جس کی مدد سے ہم اس کو جیو لوکیٹ کر سکے، اور اس طرح خود آزادانہ طور پر ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ غزہ شہر کی حمید اسٹریٹ ہے۔ ہمیں ویڈیو میں موجود شخص کا نام ملا، محمد المجدلوی، اور ساتھ ان کا اور ان کی 2 سالہ بیٹی لیان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ملے۔ ماما بلا أحبك يا حبيبتي عمتو زعلي عمتو لیان کا کیس ان 160 رپورٹس میں سے صرف ایک ہے جو ہم نے ان بچوں کے بارے میں جمع کی ہیں جو غزہ کی اس جنگ میں گولیوں کا نشانہ بنی۔ یہ واقعات جنگ کے آغاز سے لے کر رواں سال جولائی تک کے ہیں۔ اسرائیل نے غیر ملکی میڈیا کا رپورٹنگ کی غرض سے غزہ میں آزادانہ داخلہ بند کیا ہوا ہے، اور تباہی اور نقل مکانی کی وجہ سے بھی تفصیلات اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ ہمیں لیان کے خاندان تک پہنچنے میں کافی دشواری ہوئی۔ جب اس سال کے آغاز میں وقتی جنگ بندی ہوئی تو لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی ملی، تب ہم ان سے رابطہ کر سکے۔ ہلو، کیفك يا شاهد؟ یہ لیان کی بہن شاہد ہیں۔ اس وقت یہ 12 سال کی تھیں، اور اس دن ان کے ساتھ ان کی والدہ سریہ، نوجوان بھائی عبود، والد محمد اور لیان تھے۔ شاہد، عبود اور سریہ نے ہمیں بتایا کہ محمد اور لیان کس طرح مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ غزہ شہر میں پناہ لے رہے تھے جب IDF نے علاقے پر بمباری کی اور انہیں وہ جگہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ 9 نومبر 2023 کی تقریباً دوپہر کے وقت وہ اس اسکول سے نکل کر حمید اسٹریٹ کی جانب آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب ساتھ چل رہے تھے، ہم اپنے والد کے آگے تھے، وہ لیان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گانا گا رہے تھے۔ شاہد کا کہنا ہے کہ چوراہے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی بائیں جانب ایک ٹینک دیکھا۔ ٹینک دیکھتے ہی ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے والد کے آگے تھے، وہ ہم سے پیچھے تھے کیونکہ انہوں نے لیان کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ زمین پر پڑے تھے۔ ہم نے سوچا کہ وہ گر گئے ہیں۔ شاہد بتاتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی مدد کرنے کے لیے واپس دوڑے، تب پتہ چلا کہ ان کے والد کو گولی لگی تھی۔ شاہد نے لیان کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر ان پر دوبارہ فائرنگ ہوئی۔ میں نے اپنی بہن کو پکڑنے کی کوشش کی، اس وقت میرے بازو میں گولی لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچنے کی کوشش کی، تبھی مجھے گولی لگی۔ میرے والد کو گولی لگی ہوئی تھی، وہ چلائے مجھے یہیں چھوڑو اور بھاگو۔ وہ وہاں سے بھاگے اور محمد یا لیان انہیں دوبارہ نہیں ملے۔ یہ تصویر جنگ سے پہلے کی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ امیج بھی ہے جو واقعے سے 2 گھنٹے پہلے لی گئی تھی۔ ہمیں اسے شائع کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے ہم نے اینیمیشن کے ذریعے اسے ریکریٹ کیا ہے۔ سیٹلائٹ پہ ہم 280 میٹر شمال کی جانب IDF کی موجودگی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی سڑک پر ہم ایک ٹینک بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں شاہد نے 2 گھنٹے بعد ٹینک دیکھا تھا۔ ملٹری اینالسٹ اسٹوارٹ رے نے تصویر کا تجزیہ کیا اور ان کے مطابق یہ ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، ملٹری ڈگرز، ڈیفینسو سینڈ بینکس، اور یہ کہ اس لوکیشن پر علاقے کی سب سے بلند عمارتیں ہیں، ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک مضبوط IDF پوزیشن تھی۔ رے نے کہا کہ اس پوزیشن میں ٹینکس کے ساتھ ساتھ انفینٹری بھی ہوتی ہے۔ ویڈیو میں 3 ایسی کلپس ہیں جن میں محمد اور لیان کی حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ پہلی فوٹیج جہاں غالباً وہ گرے۔ دوسرے کلپ میں گھسیٹنے کے نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاشوں کو اس عمارت کے پیچھے منتقل کیا گیا۔ آخری کلپ میں انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے پاس رکھا گیا۔ ہم نے یہ ویڈیوز وار کیجوالٹیز میں تجربہ رکھنے والے 3 فورینزک پیتھولوجسٹس کو دکھائیں۔ ہر ایک نے واضح طور پر کہا کہ محمد اور لیان گولی لگنے سے مارے گئے تھے۔ پروفیسر ڈیرک پاؤنڈر یونیورسٹی آف ڈنڈی میں پیتھولوجی کے سابق سربراہ ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ بچی کو گولی لگی جو ان سے گزر کر والد کو بھی لگی۔ والد زمین پر گرے اور دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ آپ اس ویڈیو میں کون سی چیز دیکھتے ہیں جو واضح نہیں ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گولی سے مارے گئے؟
نہ دھماکے سے ہونے والے زخم اور نہ ہاتھ پاؤں الگ ہو کر اڑنے کے کوئی نشان ہیں. جسم پر کوئی بڑے بیرونی زخم واضح نہیں ہیں. ویڈیو کوالٹی نسبتاً اچھی نہیں، لیکن ہم والد کے بائیں کندھے اور سینے پر خون کے دھبے دیکھ سکتے ہیں. فوجی رائفل سے نکلنے والی تیز رفتار گولیاں جسم میں داخلے کے چھوٹے سوراخ بناتی ہیں اور یہ اندرونی طور پر تباہ نقصان پہنچاتی ہیں. ہم نے اپنی تحقیق IDF کو پیش کی تو انہوں نے کہا IDF کی فوجی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف پیچیدہ شہری ماحول میں آپریشن کرتے ہیں اور لڑائی کے دوران غیر ذمہ دارانہ طور پر یا غلطی سے نقصان ہو سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا جب بھی شک کی کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے کہ IDF کے اہلکاروں نے IDF کے اقدار یا احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کیس کی تفصیلات ریکارڈ کی گئی ہیں اور متعلقہ حکام اس کی تفتیش کریں گے. ایک اور کیس میں جب ہم نے تحقیقات کی، اس میں 3 بچوں پر مبینہ طور پر IDF نے گھر سے فرار ہوتے وقت گولیاں چلائیں، جبکہ ایک بچے کو ایک ہیومینیٹیرین زون میں ان کے خیمے میں گولی لگی تھی. ان کیسز میں IDF نے ہمیں بتایا کہ وہ متعلقہ تاریخوں اور مقامات پر کسی حملے سے لا علم ہے. میں مڑا، ایک سنائپر نے میری بیٹی میرا کو دل میں گولی ماری. اور ایک کیس جس کے بارے میں پہلی بار ہمیں سوشل میڈیا سے معلوم ہوا. 6 سالہ میرا تمبورا کو ان کے والد کے مطابق صلاح الدین روڈ کے نزدیک ایک اسرائیلی چیک پوائنٹ کے قریب 18 نومبر 2023 کو سینے کے پیچھے گولی لگی. میرا کے والد نے انہیں فوراً العودہ ہسپتال پہنچایا، جہاں کے ڈائریکٹر نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے میرا کو مردہ قرار دے دیا تھا. تمبورا خاندان نے بتایا کہ اسی دن شمالی غزہ سے نکلتے ہوئے اس چیک پوائنٹ پر IDF نے ان کی اسکریننگ کی تھی اور وہ صرف 1 کلومیٹر ہی چلے تھے جب میرا کو گولی لگی. سنائپر مشرق کی جانب کھڑا تھا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سنائپر تھا کیونکہ صرف ایک گولی چلی جو میرا کے دل پر لگی. میری بچی کو یہاں گولی ماری گئی اور وہ یہیں زمین پر گر گئی، بالکل یہاں. اس کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا. پچھلے دن کے سیٹلائٹ امیج میں ہم اس چیک پوائنٹ پر IDF کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں. چند دن پہلے پوسٹ کی گئی ویڈیو میں ہم وہ کنٹینرز اور عمارتیں دیکھ سکتے ہیں جو سیٹلائٹ پر بھی دکھائی دیتی ہیں. ہمارے BBC کے ساتھی جہاد المشرفی فروری 2024 تک غزہ میں تھے اور میرا سے 2 دن پہلے انہوں نے یہی چیک پوائنٹ اپنے خاندان کے ساتھ عبور کیا تھا. ہم نے چیک پوائنٹ سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے اور 1 یا 2 کلومیٹر بعد سنائپرز اور فوجیوں کو دیکھا، جبکہ چیک پوائنٹ پار کرنے کے بعد جو میں نے دیکھے وہ مشرقی جانب تباہ شدہ عمارتوں میں یا سینڈ بیریئرز کے پیچھے تھے. اور اس سیٹلائٹ امیج میں ہم چند ایسی عمارتیں سڑک کے مشرق میں اور وہ ریت کی رکاوٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی سمت سعید نے نشاندہی کی، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ گولی چلائی گئی ہوگی. جب میرا پر فائر ہوا اس وقت ہمیں چیک پوائنٹ کے آس پاس حماس کے ساتھ کسی جھڑپ کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جس سے یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ وہ کراس فائر میں پھنسی ہوں گی. فوج نے بتایا کہ انہوں نے صلاح الدین روڈ پر ایک محفوظ راستہ قائم کیا ہے. جب آپ نے ہمیں صلاح الدین کی طرف دھکیلا تو آپ نے ایک معصوم بچی کو مار دیا. جب ہم نے اس کیس میں لگائے گئے الزامات IDF کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا نقصان کا الزام بذات خود قانون کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا جہاں بھی IDF فورسز کی اپنی اقدار یا احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا پختہ شک ہو، اس واقعے کا جائزہ لیا جائے گا اور سنجیدگی سے نپٹا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس کی تفصیلات ریکارڈ کر لی گئی ہیں اور متعلقہ حکام اس کی جانچ کریں گے. جنگ کے آغاز سے ڈاکٹروں نے بچوں کو گولیاں لگنے کے بارے میں تشویش ظاہر کی. ہم نے رپورٹنگ کے دوران 30 ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کی اور سینکڑوں تصاویر، ویڈیوز، سکینز، میڈیکل نوٹس اور جنرل انٹریز کا جائزہ لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ان میں سے کچھ میڈکس نے کہا کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ بچوں کو گولیوں کے زخموں کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے 168 کیسز میں صرف ان کو شامل کیا جن کو انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا تھا. سابق NSH کنسلٹنٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن پروفیسر نظام محمود اگست 2024 میں 1 ماہ کا عرصہ غزہ میں تھے. ہم نے سر یا سینے میں گولی لگنے کے بہت سے کیسز دیکھے جن میں بچے بھی شامل تھے. زیادہ تر گولیوں کے زخموں کا علاج نیورو سرجن نے کیا تھا. میں نے کچھ ایکس ریز دیکھے. ایک 3 سالہ بچے کے دماغ میں گولی لگی ہوئی تھی. آپ کے خیال میں آپ نے کتنے بچوں کو گولی لگنے کے کیسز دیکھے؟ میں گنتی بھول گیا ہوں. جس دوران میں وہاں تھا میں کہوں گا شاید 20 سے زیادہ.
ہم نے وہاں کام کرنے والے ہیومن رائٹس ریسرچر سے بھی بات کی اور تصدیق شدہ میڈیا رپورٹس کو جمع کیا۔ 168 رپورٹس میں سے ہمیں 77 کیسز میں مبینہ طور پر بچوں کے سر پر گولی لگنے کے اور 18 کیسز میں سینے پر فائرنگ کے واقعات ملے۔ ان بچوں میں سے 2/3 سے زیادہ بچے 12 سال سے کم عمر کے تھے۔ سر یا سینے پر گولی لگنے والے 59 کیسز میں ہم براہ راست یا ڈاکٹروں اور ریسرچرز کے ذریعے گواہوں سے واضح بیان حاصل کر سکتے تھے۔ 57 کیسز میں IDF پر بچے کو گولی مارنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 2 بچوں کو مبینہ طور پر فلسطینیوں کی گولیاں لگیں، ایک خوشی منانے کے لیے کی جانے والی فائرنگ کے دوران اور دوسری ایک گینگ تصادم میں۔ باقی 36 کیسز میں ہمیں واضح تفصیلات نہیں ملی۔ غزہ تک آزادانہ رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر کیس کی تفصیلات اکٹھی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بچے گولیوں کے زخموں کے ساتھ ہمارے فیلڈ اسپتال میں آئے ہیں۔ تقریباً 20 ماہ تک ہونے والی لڑائی میں بچے اپنے گھروں میں مارے گئے یا زخمی ہوئے، چاہے وہ ٹینٹ میں رہ رہے ہوں یا سڑکوں پر چل رہے ہوں، اور دنیا اس قسم کی جنگ اور بچوں پر اس طرح کے اثرات کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا اسے قبول کرتی ہے تو مستقبل میں جو کچھ آئے گا وہ مزید بدتر ہوگا۔ اگرچہ ان کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر لیان اور میرا کے کیسز نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ IDF غزہ میں کیسے کارروائیاں کرتی ہے۔ یہ ویڈیو اپریل میں اسرائیلی ٹی وی پر نشر ہوئی۔ اس میں ایک IDF کمانڈر اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ جسے دیکھیں اس پر گولی چلا دیں۔ کہ ایک ریزروسٹ تھے جو 2024 کی شروعات میں غزہ میں موجود تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ یہ جان کر حیران ہوئے کہ اتنے بچوں پر بالخصوص ان کے سر پر گولیاں ماری گئیں مبینہ طور پر اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے۔ میں بہت زیادہ حیران نہیں ہوں، مجھے حیرت نہیں ہے کہ ایسے فوجی بھی موجود ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ احتساب کی کمی ہے؟ میں یقیناً کہوں گا کہ احتساب کی کمی ہے۔ کہ نے بہت کم عمر بچوں پر فائرنگ ہوتے نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے کئی واقعات بیان کیے جن میں ان کے یونٹ نے غیر مسلح افراد کو مارا، جن میں 2 ٹین ایجرز بھی شامل تھے۔ ایک ہیومینیٹیرین روڈ تھا جو غزہ کے لوگ شمال سے جنوب جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور عمومی اصول یہ تھا کہ یہ محفوظ ہے، اس روڈ پر کوئی فائرنگ نہیں ہوگی۔ جو بھی اس روڈ سے باہر نظر آئے اسے گولی مار دو، جان سے مارنے کے لیے گولی چلاؤ۔ ہمیں یہی کہا گیا تھا۔ ہمارے کمانڈر نے کہا، ظاہر ہے اگر کوئی عورت یا بچہ ہو تو گولی نہ مارو، گرفتار کرنے کی کوشش کرو، بے وقوفی نہ کرو۔ وقت کے ساتھ خطرات بڑھتے گئے۔ یہ بالکل ایسے تھا کہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر جب ایک لڑائی میں ہم نے اپنے چند ساتھی کھو دیے تو ہم نے کہا اب جو بھی ہو جائے خیر ہے، تباہ کر دو ہر چیز، جو نظر آئے اسے گولی مار دو۔ ہم نے اس فوجی کے الزامات IDF کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا IDF کا عزم ہے کہ شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کیا جائے۔ بین الاقوامی قوانین کے 3 ماہرین نے ہماری تحقیقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سنگین سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ شوٹنگز لاپرواہی کا نتیجہ تھیں، غفلت کی وجہ سے ہوئیں، یا پھر یہ حملے جان بوجھ کر کیے گئے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت فوجیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گولی چلانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جس شخص پر گولی چلا رہے ہیں وہ واقعی ان کے مسلح جنگجو دشمن ہیں اور عام شہری نہیں ہیں۔ تو جب اتنے سارے بچوں کو گولیاں لگ رہی ہوں، خاص طور پر سروں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ بہت سنگین غلط ہے۔ میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہی۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مستقبل نہیں دیکھ پا رہی۔ جن 168 کیسز کا ہم نے جائزہ لیا، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کم از کم 90 بچے ہلاک ہوئے۔ غزہ کے طبی نظام کی تباہی کی وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کتنے بچے اپنے زخموں کے باعث اپنی جانوں سے گئے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 50,000 بچے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ جن خاندانوں سے ہم نے بات کی انہیں اپنے بچوں کے لیے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ کچھ تو اپنے بچوں کی لاشیں بھی نہیں دفنا سکے۔ لیان اور محمد کی لاشیں کئی روز تک حمید روڈ پر پڑی رہیں، کیونکہ اس خوفناک جنگ کی افراتفری میں شاہد، عبود اور سریہ خطرے سے دور بھاگ رہے تھے، اور جب ہم نے ان سے 1 سال بعد رابطہ کیا تو انہیں اس ویڈیو کے وجود کا کوئی علم نہیں تھا۔